السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، آمین۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے نیا سال۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، اور ناداں ایک کہتا ہے نیا سال مبارک ہو۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک اور پنہ پلٹ گیا، ایک اور ورق الٹ گیا، مطلب ہماری زندگی ختم ہو گئی، اور نوجوان کہتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔ نیا سال، کل کی رات اور آج کے دن لوگ اپنی زندگی ایسے گزارتے ہیں، اپنے حساب سے پلان کرتے ہیں کہ کل کی رات یعنی دسمبر 31 کو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور جنوری 1 کو کیا کرنا چاہیے۔ مسلمان بھی اس میں شامل ہیں کہ اپنے حساب سے پلان کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں۔ شراب نوشی ہوتی ہے، آخر میں شراب نوشی آخر رات کو، دسمبر کے آخر رات کو شراب نوشی کیے جاتے ہیں۔ اگر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا اصل خاتمہ کیا ہوتا ہے۔ اگر نیا سال منایا جاتا تو کب منایا جاتا؟ جب ہم سال کے اختتام کے ساتھ ساتھ ہماری پریشانیاں بھی ختم ہو جائے، ہماری مشکلات بھی ختم ہو جائے، اسے نیا سال کہیں گے۔ اور اگر ہم کچھ امید لگائے بیٹھے کہ اے نیا سال میں ہمارا اے ہونے والا ہے، ہم اس سے کچھ امید لگائے بیٹھے، اگر نیا سال ہوتا تو نیا سال ایسے ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب ہم رات میں سوتے ہیں تو اپنی مرضی سے سوتے ہیں، لیکن جب سوتے وقت ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، مطلب اللہ تعالیٰ موت اور زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آج جو ہم نیا سال مناتے ہیں، ایسے تو ہمارے دن ختم ہو جاتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے، دن شروع ہوتے ہیں، اور سورج غروب ہو جاتا ہے۔ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس سورج طلوع اور غروب میں ہم نے اپنی رب کی کیا عبادتیں کی۔ ہمیں اپنی زندگی کو رب کی عبادت میں، رب کی غلامی میں بتانا چاہیے۔ اور اسی طرح سال ختم ہو جاتے ہیں، مہینے ختم ہو جاتے ہیں، ہفتہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان، ایک مومن کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے سال ختم ہوتے جائیں گے، مہینہ ختم ہوتے جائیں گے، ہفتہ ختم ہوتے جائے گا، دن ختم ہوتا جائے گا، میرے رہنے میں بھی ختم ہوں گے اور میں نہیں بھی رہوں گی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں سال ختم نہیں ہوتے ہیں، یہاں ہفتہ ختم نہیں ہوتا ہے، یہاں اپنی زندگی کا ایک بیڑا پار ہوتے جاتا ہے، ایک پنہ پلٹتے جاتا ہے۔ ہم اس پنے میں کیا لکھتے ہیں؟ موت اور حیات، ایک پنہ اللہ تعالیٰ پہلا اور آخری کا لکھ دیا ہے، بیچ کے جو پنے ہیں وہ ہمیں بھرنا چاہیے۔ ہم اس میں نیکی بھرتے ہیں یا بدی بھرتے ہیں، ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ نئے سال میں جو جشن مناتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ نیا سال تو ختم گیا، وہ کچھ سبق ہمیں دے گیا، لیکن ایک پرانا سال تو ہمیں سبق دے گیا، نئے سال میں بھی ہم سبق لیں گے، لیکن کیا ہماری پریشانی ختم ہوئی؟ اٹھتے وقت ہم یہ دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ہم تو سوئے، اپنے حکم سے سوئے، اپنی مرضی سے سوئے، لیکن اٹھیں گے، اللہ چاہا تو ہم اٹھیں گے۔ یعنی ہمیں آدھی موت آ گئی، ہمیں تب بھی سبق حاصل نہیں ہوا، پھر بھی ہم نیا سال مناتے ہیں۔ چاہے برتھ ڈے ہو، چاہے اینیورسری ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں سوچنا چاہیے ایک سال ہم لوگ کا ختم ہو گیا، اختتام کے موقع میں پہنچ گئے ہیں، کہ ہم سفر کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمیں موت آئے گی اور ہم چل پڑیں گے، موت کے فرشتے کو کہیں گے چل پڑو، ہم چلتے ہیں تمہارے ساتھ؟ کیا ہمارے پاس یہ ہمت ہے؟ اگر کوئی ہمیں سفر کے لیے بلائے کہ اے صوبے کو جانا ہے، اے شہر کو جانا ہے، کیا ہم اس کے لیے اپنے حساب سے ٹائم مانگتے ہیں؟ اگر پاس کے لیے سفر ہو تو ہم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن چند منٹ، چند گھنٹہ مانگتے ہیں، چند دن کی ہمیں یہ ہوتی ہے کہ ہم پیکنگ کریں گے۔ کیا موت کا فرشتہ آئے گا، ہم تیار ہیں؟ اسے بولیں گے ہاں ہم عبادت کر چکے ہیں، ہم رب کی غلامی میں اپنی زندگی گزار گئے ہیں، چلو ہم چلتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آئے گی نہ ایک پل کی کمی ہوگی، نہ ایک پل زیادہ ہوگا۔ مطلب موت جس وقت لکھا ہے اسی وقت ہی آ کر رہے گی۔ کیا ہم 1 منٹ ہمیں ملے گی؟ 1 منٹ، ایک چند سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی کہ ہم اپنی زندگی کو نیک کاموں میں گزار دیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اگر ہم دیکھیں، یوسف علیہ السلام جن کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، جن کو بادشاہت بھی ملتی ہے، یعنی ہمارے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نئے سال میں دنیاوی زندگی بھی چلتی ہے اور دینی زندگی بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ مومن کی زندگی، مومنانہ زندگی ایسی ہونی چاہیے جیسے یوسف علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت بھی ملی، نبی بھی بنائے گئے، بچھڑے ہوئے بھائی بھی ملے، ماں باپ بھی ملے، سب کچھ مل گیا، پھر بھی آپ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے جب تک زندگی میں رکھ، جب تک دنیا میں رکھ، مجھے نیک لوگوں میں نیک بنا کر، اپنا فرما بردار بندہ بنا کر، غلام بنا کر زندہ رکھ، اور نیک صالح لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے۔ یہ تھی نبیوں کی دعائیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں نئی زندگی میں پہنچاتا ہے، برتھ ڈے ہو یا نیا سال، نیو ایئر تو کہنا منع ہے، نیو سال بھی ہو، جس میں ہمیں پہنچاتا ہے، ہماری زندگی کو آسان کر، ہمارے مشکلات کو ختم کر، جو مشکل میں ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اور ہمیں نئی امید لے کے جینا چاہیے کہ ہماری کام انشاءاللہ اس نئے سال میں آسان ہوں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔